میں کہتا ہوں کہ دل کو ڈسٹرب کرنے والے مناظر وہاں پہ تھے. اور علینا شکری صاحبہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ایک اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں، وہ وہاں پہ چلی بھی گئیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک ویڈیو بھی بنائی. اگر آپ ان کے یوٹیوب اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ اصل ایشو کہ ان کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے، یہ وہ ایشو ہے جس پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے. اب تک کی جو کہانی اور جو فیکٹس ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اس میں ہمیں بڑے پرابلمس اور بڑے ہولز ہمیں نظر آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کس قسم کا انٹیلیجنس فیلئر ہے پاکستان کا کہ فروری کا مہینہ جو شروع ہوا ہے پچھلے 7-8 دن، اس میں دوسرا بڑا گلیئرنگ انٹیلیجنس فیلئر ہمارے سامنے آیا. پہلا ہمارے سامنے اس وقت آیا جب 31 جنوری 2026 کو BLA نے 12 مقامات پہ بلوچستان کے اندر خوفناک قسم کے حملے کیے اور کئی گھنٹوں کے لیے انہوں نے ٹاؤن سینٹرز پہ، وہاں کے پوسٹ آفیسز پہ، پولیس لائن کے اوپر، سرکاری دفاتر کے اوپر وہ دندناتے رہے بازاروں کے اندر اور انہوں نے قبضہ کر لیا. اور ہماری سائڈ سے یہ کہا گیا کہ جناب حملہ فیل ہو گیا. اور بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے 4 یا 5 دن کے بعد بھی موپنگ آف آپریشن ہو رہے تھے جس میں ایئر فورس کا بھی استعمال جو ہے وہ کیا گیا. اور پھر ڈیتھ ٹول کہ ہم نے اتنے لوگ مار دیے ہیں، جو پہلے 92 تھا، پھر وہ 133 ہو گیا، پھر وہ 150 ہو گیا، پھر وہ 197 ہو گیا، پھر وہ 200 ہو گیا، پھر وہ 216 ہو گیا فگر جا کے. تو وہ چیز چلتی رہی. لیکن یہ بات نہیں مانی گئی کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ BLA والے جو ہیں انہوں نے گروپ کر کے تنظیم سازی کی، آپس کی کمیونیکیشن کی، انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا ہے بلوچستان. اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک سینسٹیو علاقہ ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ اگر اس وقت اخبارات میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں داخل ہونے کے لیے گاڑیوں کو امریکہ کی سٹائل سے الیکٹرانک ٹیگنگ دی گئی ہے. اس میں پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ 5 لاکھ گاڑیاں اندر میں داخل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن. اور اسلام آباد کے اتنے قریب، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نوجوان جس کا نام یاسر خان تھا، جو پشاور کا رہنے والا تھا، وہ کئی دفعہ افغانستان گیا، اس کا ID کارڈ وہاں سے مل گیا ہے. تو پھر اور اس سے پہلے وہ یہاں مسجد کی ریکی کرنے کے لیے بھی آیا تھا. تو یہ کس قسم کا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ یہ نوجوان جو ہے جو افغانستان بھی جا رہا تھا، جس کے اندر ایک سرٹن مذہبی قسم کی فیلنگ بھی پائی جاتی ہوگی، وہ کبھی بھی پاکستان کی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار میں نہیں آ سکا. لیکن یہ پرابلمس خالی یہیں ختم نہیں ہوتے. آپ سن چکے ہوں گے کہ پاکستانی پولیس نے فوری طور پر اس یاسر خان کا، جس کا اصل نام، جس کا جو گیون نیم ہے بائی دی ISKP وہ انصاری نام کا ہے، لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ یاسر خان. تو اس کا ID کارڈ ان کو مل گیا ہے. وہ ID کارڈ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلا بھی نہیں، وہ پھٹا بھی نہیں، پورا کا پورا ID کارڈ مل گیا. اور فوری طور پر کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اس کی تمام معلومات، اس کی پروفائل نادرا کے ریکارڈ سے نکل آئی، انکلوڈنگ دی فیکٹ کہ اس نے افغانستان کے کتنے ٹرپس وغیرہ کیے. اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کا دہشت گرد تھا جو اپنا شناختی کارڈ اپنی جیب میں رکھ کے وہاں پہ آیا تاکہ میں جب پھٹوں اور مروں اور تو میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ مل جائے اور پھر وہ جا کے میری ماں کو، میرے بھائی کو، میرے گھر والوں کو گرفتار کر لیں اور ان کو زد و کوب کریں. اس سے پہلے کوئی ایسا پھٹنے والا دہشت گرد نہیں تھا جو شناختی کارڈ لے کے آیا ہو سوسائڈ بامبنگ کرنے. یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں ہے، بیکاز اس سے پہلے ہوتا تھا کہ سوسائڈ بامبنگ کا جو بامبر ہے اس کا سر مل گیا ہے، اب اس کے چہرے کی سکن جو ہے اسے پلاسٹک سرجن ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کا چہرہ مل جائے یا اس کی انگلی مل جائے تو اس سے آپ کو تھم امپریشن مل جاتے تھے. لیکن یہاں پر آپ کو اس کا ID کارڈ ہی جو ہے وہ مل گیا اور یہ بھی ایک خاصی بڑی ڈیبیٹ جو ہے اس وقت ہو رہی. اب آگے آتے ہیں پاکستان کے انفارمیشن منسٹر، پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں عطا تارڑ صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی، ود ان آورز انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ افغانستان اور ہندوستان نے مل کے یہ حملہ جو ہے وہ کیا اور اس وقت کوئی